تو وہ ساری پیداوار اس کی سمجھی جائے گی جس کا خرچہ ہے، جس نے بیج اور خرچہ دیا ہے، ساری پیداوار اسی کی سمجھی جائے گی۔ اور جس نے خرچہ نہیں کیا ہے اسے کیا ملے گا؟ تو اگر اس نے محنت کی ہے تو اس علاقے کے حساب سے اس کی محنت کی جو بھی مزدوری بنتی ہے وہ مزدوری اسے دے دی جائے گی۔ لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی یہ مزدوری اس کے متعین کیے ہوئے حصے کے برابر یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ متعین کیے ہوئے حصے سے زیادہ اگر اس کی مزدوری بنتی ہے تو جو حصہ متعین کیا ہے اتنا دیا جائے گا۔ اور اگر خرچہ نہ کرنے والا شخص وہ ہے جس نے محنت تو نہیں کی لیکن اس کی زمین ہے، تو اس علاقے میں اس زمین کی جو بھی اجرت بنتی ہے وہ اجرت اس شخص کو دے دی جائے گی۔ یہاں یہ بات سمجھے کہ جس طرح لوگ زمین میں بٹائی کے طور پر کھیتی کرتے ہیں، زمین کو بٹائی کے طور پر لے کر کھیتی کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جانوروں میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو یہاں یاد رکھے کہ جس طرح کھیتی میں کچھ صورتیں ناجائز ہیں اور کچھ جائز ہیں، اسی طرح جانوروں میں بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنا جانور کسی کو دیتا ہے، چاہے بکری ہو، بھینس ہو یا گائے ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی جانور دیتا ہے، اس شرط پر کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کو چارہ کھلائے گا اور اس کی جو بھی دوائی خرچہ ہوتا ہے وہ سب کرے گا، اس کے بدلے میں اس جانور سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس بچے میں اس کا آدھا حصہ ہوگا، اور اگر 2 بچے پیدا ہوتے ہیں تو دونوں کے 1 ہوں گے۔ اگر ایسی شرط کے ساتھ جانور دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر جائز کیا ہے؟ اس کی جائز اور متبادل کوئی صورت، کیونکہ لوگوں کو کبھی کبھی ایسی مجبوری پیش آ جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس جانور نہیں رکھ سکتے، کسی کو دینے کے لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا جائز شکل ہے؟ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں بھی اس کی جائز شکل بتائی گئی ہے، اسی طرح فتاوی دارالعلوم میں بھی اس کی جائز شکل بتائی گئی ہے، اور وہ جائز شکل یہ ہے کہ وہ شخص جس کا جانور ہے اور جو محنت کرنے والا ہے، اس محنت کرنے والے کو وہ جانور حصے کے طور پر بیچ دے، یا تو آدھا بیچ دے، اگر آدھا کرنا چاہتا ہے تو آدھا جانور اس کو بیچ دے، اور محنت کرنے والا اسے خرید لے، آدھا خرید لے، تو آدھی ملکیت اصلی مالک کی رہے گی اور آدھی محنت کرنے والے کی ہو جائے گی۔ جب جانور میں ان کی حصے داری ہو گئی تو اب اس سے جو بھی بچہ نکلے گا، اگر 1 ہے تو اس میں بھی دونوں کی حصے داری رہے گی، اور اگر 2 ہے تو اس میں بھی دونوں کی آدھی حصے داری رہے گی۔ یہ جائز صورت ہے، لیکن پھر یہاں یہ سمجھنا پڑے گا، یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد جو بھی خرچہ ہوگا اور اس خرچے میں دونوں برابر کے شریک رہیں گے۔ جتنا بھی خرچہ ہے وہ محنت کرنے والا جانور کے مالک سے آدھا خرچہ لے لے گا، وصول کرے گا، اگر آدھی حصے داری کی ہے تو، اور اگر 2 حصے اور 1 حصہ اس طرح کیا ہے، 3 حصے کی تہائی والی صورت اختیار کی ہے، تو اس حساب سے اس کا جو بھی خرچہ بنتا ہے وہ خرچہ جانور کے اصلی مالک سے وصول کر لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان جائز صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ناجائز صورتوں سے اور ناجائز شرطوں سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔